دعائے عہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجے مارتے سمندر کے پروردگار، اور اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اور اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے مقرب فرشتوں کے پروردگار اور فرض شدہ نبیوں اور رسولوں کے پروردگار۔ اے معبود، بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے، اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے۔ اے زندہ، اے پائندہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے، جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں، تیرے نام کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائی۔ اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو موت دینے والے، اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے معبود، ہمارے مولا امام ہادی مہدی کو جو تیرے حکم سے قائم ہے، ان پر اور ان کے پاک بزرگان پر خدا کی رحمتیں ہوں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں، میدانوں اور پہاڑوں اور خشکیوں اور سمندروں میں، میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے بہت درود پہنچا دے، جو ہم وزن ہو عرش اور اس کے کلمات کی روشنائی کے، اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں۔ اے پروردگار، میں آج کی صبح امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کی تجوید کرتا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں باقی ہے یہ پیمان، یہ بندھن اور ان کی بیعت جو میری گردن پر ہے۔ نہ اس سے مکروں گا، نہ کبھی ترک کروں گا۔ اے معبود، مجھے ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں اور ان کے دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے۔ مجھے حجت برابری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں، ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ اے معبود، اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو، دائیں حق کی دعوت پر لبیک کہوں شہر اور گاؤں میں۔ اے معبود، مجھے حضرت کا رخ زیباں، آپ کی درکشاں پیشانی دکھا، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کے راستہ وسیع کر دے، اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا، ان کا حکم جاری فرما، ان کی قوت کو بڑھا، اور اے معبود، ان کے ذریعے اپنے شہر آباد کر، اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں، یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا۔ پس اے معبود، ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی اور اپنے نبی کی دختر کے فرزند کا، جن کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشاں مٹا ڈالیں، حق کو حق کہیں اور اسے قائم کریں۔ اے معبود، قرار دے ان کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ، اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا، اور ہمارے امام زمانہ کو تو کتاب حق کے محتل شدہ احکام کی تجوید فرمانے والا قرار دے، تاکہ تیرے احکام الہی کا کامل نفاذ ہو جائے، اور امام زمانہ کو تو اپنے دین کی نشانیوں اور اپنے پاک حبیب کی سنت اقدس کا مضبوط و مستحکم بنانے والا بنا دے۔ اور اے معبود، انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالموں کے حملے سے بچایا۔ اے معبود، خوش کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دیدار سے، اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا، اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ اے معبود، ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل اور مصیبت کو دور کر دے، اور ہمارے لیے جلد ان کا ظہور فرما، کہ دشمن ان کے ظہور کو دور اور ہم نزدیک سمجھتے ہیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
اے میرے مولا اے صاحب الزمان جلدی آئیے، جلدی آئیے، اے میرے مولا اے صاحب الزمان جلدی آئیے، جلدی آئیے، اے میرے مولا اے صاحب الزمان جلدی آئیے، جلدی آئیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔